شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 48 کا آج آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ تم فرماؤ کہ ظاہری صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اس آیت سے ظاہر بھی ان لوگ اس پر دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جیسے انسان ہیں، کھانے پینے موت و زیز میں ہم جیسے ہیں، مگر اگر نظر ایمانی سے دیکھا جائے تو یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کا گلدستہ ہے۔ اس جگہ چار طرح کی بحث کرنا ہے۔ اولا یہ کہ اس آیت سے مقصد کیا ہے، دوم یہ کہ آپ کو بشر وغیرہ خطاب عامہ سے پکارنا شرعاً جائز ہے یا حرام، تیسرے یہ کہ آیا شرعاً یا عقلاً حضور واقعی ہم جیسے بشر ہیں یا نہیں، اگر نہیں تو آیت میں مثلکم سے کیا مراد ہے، چوتھے یہ کہ یوحی الیہ سے کیا فائدہ ہے۔ نمبر ایک، تمام مومن اور کافر جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گردہ انسانی میں جلوہ گر ہوں گے ہوئے۔ کفار تو کہا کہی کرتے تھے، ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہم جیسے بشر۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اور نبی وہ انسان ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے احکام شریعہ کی تبلیغ فرمانے کے واسطے بھیجے گئے ہیں۔ غرض کہ تمام دنیا اس مسئلہ کو جانتی اور مانتی ہے۔ پھر اس قدر کھلی ہوئی، جانی ہوئی، مانی ہوئی بات کو جو قرآن کریم نے اس قدر اہتمام سے بیان فرمائی، اس سے کیا مقصد ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صرف دو معجزے دیکھے، بغیر باپ کے پیدا ہونا اور مردوں کو زندہ فرمانا، بیماروں کو شفا بخشنا۔ ان دو معجزوں کو دیکھ کر ان کو ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام میں صرف ایک معجزہ یعنی 100 برس کے بعد زندہ ہونے کو دیکھ کر ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ مشرکین نے فرشتوں کو خدا کی لڑکیاں مان لیا، کسی نے جنات اور رب العالمین میں رشتہ جوڑ دیا۔ غرض کہ ان بے وقوفوں نے معجزات یا قوت و طاقت دے کر ان حضرات کی شان میں افراط کی۔ بعد بے دین لوگوں نے انبیاء کو اپنی جیسا بشر کہہ کر ان کی شان میں تفریط اور کمی کی۔ اسلام کا یہ منشا ہے کہ مسلمان ان افراط و تفریط سے محفوظ رہیں۔ ان قوموں نے جو تو چند معجزات دیکھ کر انبیاء خدا کا بیٹا وغیرہ کہہ دیا، مگر بانی اسلام علیہ السلام کے دستِ حق پرست پر اس سے کہیں بڑھ کر چڑھ کر معجزات دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اشارے سے روبہ ہوا، سورج لوٹ آیا، حکم سے بادل آ کر برسا اور اشارہ پا کر پھٹ گیا۔ اشارے سرکار سے دو درخت جو دور دور تھے آپس میں جڑ گئے، کنکروں نے کلمہ شہادت پڑھا، فراق میں لکڑیاں روئیں، تھوڑے سے کھانے سے لشکر کا پیٹ بھرا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اشارے پر مردے زندہ ہوئے۔ غرض کے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا تو خدشہ تھا کہ کوئی حضور علیہ السلام کو بھی خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہنے لگے، اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنی ہر ایک ادا سے اپنی بندگی کو ظاہر فرمایا اور کلمہ میں پڑھوایا عبدہ و رسولہ۔ قرآن نے یہ اعلان فرمایا، انما انا بشر مثلکم۔ نمبر دو، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے محبوب ان کی جلوہ گری انسانوں میں ہوئی، مگر ان کو بشر یا بھائی یا باوا یا انسان یا آدمی کہہ کر پکارنا حرام ہے، اور اگر یہ نیت توہین کہا تو کہنے والا کافر ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس آیت میں صاف بتایا گیا کہ جن خطبات سے ایک دوسرے کو معمولی طریقہ سے پکارتے ہو، حضور کو نہ پکارو ورنہ تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی، اور اعمال کا ضبط ہونا کفر سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اس آیت کو کلمہ کل سے شروع فرمایا، یعنی یا محبوب علیہ السلام آپ بطریق ان کے ساتھ واضح فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، نہ تو ہم آپ کو بشر کے خطاب سے پکاریں گے اور نہ کسی فرد بشر کو اجازت ہے کہ آپ کو اس خطاب سے پکارے۔ اس لیے قرآن نے کسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر یا آدمی یا مومنوں کا بھائی وغیرہ کہہ کر نہ پکارا، بلکہ یا ایھا النبی یا ایھا
یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے، اے کپڑوں کے پہننے والے، اے بڑے درجہ والے، اے ہمارا پیغام لوگوں کو سنانے والے وغیرہ خطابوں سے پکارا۔ جب رب تعالیٰ ان بشر وغیرہ خطاب سے نہ پکارے تو ہم غلاموں کو کیا حق ہے کہ اس طرح ان کو یاد کریں؟ دوسرے یہ بھی ہے کہ کسی دنیوی عظمت والے کو معمولی خطاب سے پکارنے کے معنی یہ ہے کہ اس کی عظمت کا انکار کرے۔ کسی خان، بہادر یا نواب یا کلیکٹر صاحب کو اور آدمی اور بھائی اور انسان کہہ کر پکارنے والا مجرم ہے، مستحق سزا ہے۔ تو حضرات انبیاء بارگاہ الہی سے خطاب یافتہ ہیں، ان کو عام القاب سے پکارنے والا بے دین ہے۔ اگر اپنی ماں کو کہے او باپ کی بیوی، اے میری بہن، یا باپ سے کہے او بھائی اور انسان او مرد تو گستاخ کہا جاتا ہے، تو حضور اسلام کو ان القاب سے پکارنے والا کیوں کر گستاخ نہ ہوگا اور کیوں بے ادب نہ کہا جائے گا؟ اس لیے محققین بعد علماء کے نزدیک قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا خطاب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل نہیں، چند وجہ سے۔ ایک یہ کہ حضور کو عام خطابوں سے نہ پکارا جائے اور یہ عام خطاب ہے، دوسرے یہ کہ دیگر مومن حضور سے ایمان لینے والے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دینے والے، اور آمنو میں ایمان لینے والے مراد ہیں۔ اس لیے کہ آمنو سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آ کر مومن بنے اور حضور مومن بن کر دنیا میں تشریف لائے، بلکہ نبی بن کر آئے۔ چوتھے اس لیے کہ دیگر مومنوں پر احکام کی آیت نازل ہونے کے بعد احکام فرض ہوئے اور حضور نزول قرآن سے پہلے عابد، زاہد، نمازی، عادل اور احکام پر عامل تھے۔ یہ آیات حضور کے عمل کے لیے نہیں اتری بلکہ تبلیغ احکام کے لیے آئیں۔ حضور نے معراج میں نماز پڑھائی اور ظہور نبوت سے پہلے غار حرا میں نماز پڑھی، حالانکہ اس وقت احکام نہ آئے تھے۔ پانچویں اس لیے کہ الذین آمنوا کے بعد ایسے احکام بھی آئے ہیں جو حضور پر جاری نہیں ہو سکتے، جیسے اے ایمان والوں اپنی آوازیں حضور کی آواز پر اونچی نہ کرو، اے ایمان والوں اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، اور جو اعمال حضور نے کیے وہ ہماری تعلیم کے لیے۔ مسافر جہاز میں پار لگنے کو سوار ہوتے ہیں مگر کپتان پار لگانے کو، اس لیے مسافر کرایہ دے کر بیٹھتے ہیں اور کپتان تنخواہ لے کر۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ شرعاً ہماری مثل ہے اور نہ عقلاً۔ شرعاً تو اس لیے نہیں کہ ایمان اور اعمال میں اور احکام اور معاملات کسی میں بھی ہم کو ان سے مماثلت اور مشابہت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے اشہد انی رسول اللہ، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر ہم یہ کہیں تو کافر ہو جائیں، یہ تو کلمہ میں فرق ہوا۔ نمازیں ہم پر 5 اور حضور پر 6 فرض ہیں، نہ تہجد بھی حضور پر فرض۔ قرآن ہمارے لیے ارکان اسلام 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف 4۔ زکوٰۃ فرض نہیں، ہم کو 4 نکاح حلال، آپ کو جس قدر چاہیں۔ ہماری بیوی موت کے بعد جس سے چاہے نکاح کرے، حضور کی بیویاں کسی سے نکاح نہ کر سکیں۔ قرآن کریم میں ہماری میراث تقسیم ہو، حضور کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ ہم تو قانون کے پابند مگر قانون الہی جنبش لب مصطفیٰ کا منتصر، جو جس کو چاہے حلال فرما دے اور جو جس کو چاہے حرام، اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ ایک حضرت ابو خزیمہ کی گواہی دو کے برابر فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتون جنت کی موجودگی میں دوسری عورت سے نکاح سے روک دیا، ایک صاحب کا کفارہ انہی کو کھلا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ خود فرماتے ہیں 100 سال کے موقع پر ایکم مثلی یطعمنی ربی یسقینی، تم میں مجھ سے ایسا کون ہے، مجھے تو رب کھلاتا پلاتا ہے۔ بیٹھ کر نفل پڑھنے کے لیے فرماتے ہیں لیکن ہم تم جیسے نہیں، لاکنی لست کاحد منکم، لیکن ہم تم جیسے نہیں۔ غرض کے ان تمام امور سے معلوم ہوا کہ شرعاً حضور اسلام ہم جیسے نہیں، اسی طرح عقلاً بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دیکھا ہوا، خدا کو دیکھا، جنت دوزخ کو دیکھا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو معراج ہوئی، ہم کو معراج نہیں ہوئی۔ اسی طرح اس کا موضوع تو بہت لمبا ہے، ہم بیان کرنے پہ آئیں تو ہو سکتا ہے کہ سارا دن بیان کرتے رہیں تو باتیں نہ ختم ہوں۔ کچھ باتیں عرض کر کے ہم ختم کرتے ہیں۔ حضرت شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس قسم کی آیات جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری اور مساوات معلوم ہوتی ہو وہ مثل متشابہات کی ہیں، جیسے کہ پروردگار عالم نے اپنے نور کی مثال چراغ سے دی، کامشکات فیہا مصباح۔ تو اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نور الہی چراغ جیسا نور ہے، اسی طرح کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مصطفیٰ علیہ السلام ہم جیسے بشر ہیں۔
मौलवी कासिम नानोतवी बानी मदरसा देवबंद कहते हैं, रहा जमाल पे तेरे हिजाब बशरियत, ना जाना कुछ भी किसी ने तुझे बाजुज सत्तार। यानी हजूर इस्लाम नूर है और नूर महज को देखने की इंसान में ताकत नहीं। जैसे कि सूरज को आंख नहीं देख सकती, मगर जब आफताब पर हल्का सा बादल आ जाए तब उस बादल के हिजाब से लोग कुछ उसको देख लेते हैं। इसी तरह नूर को दिखाने के लिए बशी हिजाब और लिबास पहनाया गया, फिर आप जैसे हैं वैसा किसी ने ना देखा।